السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج دارالعلوم زکریا میں حاضری ہوئی ہے داخلوں کی مناسبت سے، کیونکہ یہ سرزمین دیوبند ہے اور یہاں پر طلباء کی آمد ہو رہی ہے اور کچھ ہو چکی ہے، اور یہاں کے مدارسوں میں امتحان باقاعدہ چل رہے ہیں، داخلے جاری ہیں، اور آج ہم آئے ہیں یہاں پر دارالعلوم زکریا کے اساتذہ سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تینوں اساتذہ اکرام کو، یہ دارالعلوم زکریا کے مؤخر اساتذہ ہیں۔ ادب کے حضرت مولانا مفتی طارق انور قاسمی ہیں، مولانا مفتی کاظم صاحب ہیں ادب کے، اور یہ کتابوں کے فقہ کے استاد ہیں حضرت مولانا مفتی بابر صاحب۔ ان کے ہم مولانا مفتی طارق انور صاحب، آپ کا ہمارا مسکراتا دیوبند میں استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل حضرت مولانا مفتی شفیع اللہ صاحب نائب محتمم نے انٹرویو دیا تھا، الحمدللہ ان کا شائع ہوا ہے ہمارے مسکراتا دیوبند چینل پر، تو آج ہم آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں اور جاننے کے لیے آئے ہیں کہ دارالعلوم زکریا ایک معیاری اور ایک معتبر ادارہ ہے دیوبند کا۔ اس ادارے میں تقریباً 1300-1400 طلباء ہر سال زیر تعلیم رہتے ہیں الحمدللہ، اور آپ حضرات کی محنت ہے، اور یہاں پر سرزمین دیوبند میں طلباء کی آمد ہو چکی ہے، داخلے بھی جاری ہیں، کچھ مدارسوں میں جو ہے کیا نام امتحانات چل رہے ہیں۔ تو ہم آئے ہیں آپ کے دارالعلوم زکریا میں، یہاں پر کیا داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے، طلباء کی آمد ہو رہی ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو ہے 3 شوال ہی سے درخواست فارم کی تقسیم شروع ہو چکی ہے، اور چونکہ یہ الحمدللہ ایک معتبر دینی بڑا ادارہ ہے سرزمین دیوبند پر، حضرت مولانا شفیق خان صاحب نور اللہ مرقدہ انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا تھا، اور الحمدللہ ہر سال طلباء کی ایک بڑی تعداد ان کا اس ادارے کی طرف رجوع رہتا ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ تقسیم فارم کی ہو رہی ہے، اور میں تمام ہی آنے والے طلباء جو دور دراز علاقوں سے، دور دراز مدارس سے دیوبند کی سرزمین پر آتے ہیں، ان کے لیے اولاً میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے لیے قبول فرمائے، اور جو طلباء رہ جائیں تو وہ بالکل مایوس نہ ہوں، وہ ہمارے ادارہ دارالعلوم زکریا دیوبند میں تشریف لائیں۔ الحمدللہ یہاں تعلیمی معیار بہت شاندار ہے الحمدللہ، اور دارالعلوم کے اساتذہ کی مستقل آمد رہتی ہے۔ تو میں طلباء سے کہوں گا کہ جو طلباء دارالعلوم میں ان کا داخلہ نہ ہو پائے وہ ادھر آئے انشاءاللہ، یہ میں کہنا چاہوں گا۔ الحمدللہ تقسیم فارم کی ہو رہی ہے، اور تقریباً 20 شوال تک داخلے انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ ویسے ہمارے محتمم صاحب سے میری بات ہوئی تھی مولانا مفتی شفیع اللہ خان صاحب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 24 شوال المکرم میں ہمارے یہاں تعلیم کا آغاز ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ، تو یہاں پر کارروائی مکمل ہو جائے گی 20 شوال تک؟ 20 شوال تک داخلے رہیں گے، اس کے بعد حسب گنجائش داخلے جاری رہیں گے، اور انشاءاللہ 24 شوال سے باضابطہ تعلیم کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرت مولانا مفتی طارق انور قاسمی تھے جن کا آپ انٹرویو سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم کرتے ہیں تھوڑی سی مختصر سی بات حضرت مولانا مفتی کاظم صاحب، جو کہ یہ بھی ایک ادب کے استاد ہیں۔ حضرت مولانا مفتی کاظم صاحب، آپ کا ہمارے مسکراتا چینل میں استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کیا رائے ہے حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داخلوں کا آغاز جاری ہے، دیوبند میں طلباء کی آمد جاری ہے الحمدللہ، تو اس کے متعلق آپ کیا بتائیں گے؟ حضرت مولانا مفتی طارق انور قاسمی نے بھی ہمارے سوال کا جواب دیا ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ ابھی حضرت مفتی طارق انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بتلایا کہ 3 شوال المکرم سے داخلے کے لیے جو درخواست فارم ہوتا ہے اس کی تقسیم شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی داخلے کے امتحانات کے لیے اساتذہ کرام مسجد کے اندر تشریف فرما ہوں گے، اور امتحانات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ برابر چلتا رہتا ہے، اور جو طلباء داخلے کے معیار پر اترتے ہیں، جن طلباء کا جس جماعت کے لیے جس کتاب کا امتحان ہوتا ہے اور وہ اپنے معیار پر پورے اترتے ہیں، تو مدرسے کے اندر ان کو داخلہ دے دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے ماشاءاللہ مدرسے کی طرف سے قیام کا، طعام کا، کتابوں کا، سبھی طرح کی سہولیات کا نظم رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔
اور میں ادھر آنے والے تمام طلباء سے گزارش کروں گا، خصوصاً تکمیل ادب میں داخلہ لینے والے طلباء، یہ ادب پڑھنے والوں کے لیے خصوصی پیغام ہے۔ یہاں پر دارالعلوم زکریا میں جو تکمیل ادب قائم ہے، تکمیل ادب یہاں پر الحمدللہ بہت معیاری ہے۔ طلباء کی جن چیزوں میں مشق ضروری ہے، یعنی لکھنے کے اوپر مشق اور بولنے کے اوپر مشق، اسی طریقے سے جو تمرین کا جو سلسلہ رہتا ہے وہ بہت عمدہ اور بہترین انداز میں ہمارے یہاں جاری رہتا ہے، اور جو طلباء یہاں تکمیل ادب کر چکے ہیں ان کو خصوصی طور پر عربی زبان بولنے کے اوپر ایک قدرت فراہم کرنے کے لیے، قدرت دینے کے لیے ایک مستقل معمول رہتا ہے اور مستقل اس کا گھنٹہ رہتا ہے۔ جو طلباء عربی ادب کے شائقین ہیں، عربی ادب میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اور وہ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ ہم کہاں داخلہ لیں، تو میری ان تمام طلباء سے گزارش ہے کہ وہ سب طلباء دارالعلوم زکریا کا رخ کریں اور دارالعلوم زکریا میں اپنا داخلہ لیں۔ یہاں پر الحمدللہ ماہرین اساتذہ اور بہترین سرپرستی کے ساتھ پوری عمدہ طریقے سے تکمیل ادب کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ طلباء یہاں کا رخ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی کاظم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں حضرت مولانا مفتی بابر صاحب، آپ کا ہمارے مستقبل دیوبند میں استقبال ہے، آپ کیا فرمائیں گے داخلوں کے متعلق؟ ہمارے اساتذہ نے بہت قیمتی باتیں بتائیں۔ میں بھی ایک بات آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں ہندوستان میں بہت سارے مدارس ہیں، وہیں ایک معتبر ادارہ دارالعلوم زکریا دیوبند بھی ہے۔ ہر ادارے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ الحمدللہ دارالعلوم زکریا دیوبند کی بھی کچھ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت محتمم صاحب کی یہ تمنا ہے اور یہ کوشش یہاں جاری ہے کہ جو طلباء یہاں آتے ہیں اور داخلہ لیتے ہیں اور یہاں پڑھتے ہیں اور مدرسے کے ماحول میں وہ رہتے ہیں، تو جہاں وہ اپنی کتابوں میں محنت کرتے ہیں، اپنی استعداد بناتے ہیں، دن رات وہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت محتمم صاحب کی بہت زیادہ تمنا یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والا ہر طالب علم عربی زبان میں ماہر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دارالعلوم زکریا دیوبند میں نیا نظام بنایا جا رہا ہے۔ وہ نیا نظام یہ ہے کہ دارالعلوم زکریا دیوبند میں پڑھنے والے تمام طلباء کو عید سے لے کر کے بقرعید کے درمیان تک تمام طلباء کو عربی زبان سکھائی جائے گی، اور عربی زبان میں بھی سب سے پہلے ان کو عربی میں درخواست لکھنے کا طریقہ بتلایا جائے گا، سکھایا جائے گا، پھر اس کو عمل دلایا جائے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو طلباء چھٹی لینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر شادی کی چھٹی چاہیے یا بیماری کی چھٹی چاہیے، تو دفتر تعلیمات میں ان کو عربی زبان میں درخواست لکھ کر لینی ہوگی اور وہاں جانا پڑے گا۔ اگر دارالعلوم زکریا دیوبند میں پڑھنے والے طلباء اردو زبان میں درخواست لکھ کر دفتر میں جائیں گے تو ان کی چھٹی وہاں منظور نہیں ہوگی، ان کو عربی زبان میں ہی درخواست لکھنی پڑے گی۔ تو اس طریقے سے باضابطہ عربی زبان کا نظام قائم کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ یہاں چہار دیواری میں رہ کر کے ہر وقت طلباء عربی زبان ہی میں تکلم کریں، گفتگو کریں، اور اپنی جو مادری زبان ہے ان کی اور جو دوسری زبانیں ہیں ان زبانوں سے دارالعلوم زکریا دیوبند میں رہ کر کے وہ اجتناب کریں اور بچیں، اور صرف عربی زبان پر توجہ دیں تاکہ ان کا معیار بلند ہو سکے، مدرسے کا معیار بلند ہو سکے اور طلباء کی استعداد اور صلاحیت مضبوط ہو۔ مجھے امید ہے کہ طلباء میری اس آواز کو سنیں گے، اور میری اس آواز کو سن کر کے دارالعلوم زکریا دیوبند کے اس پیغام کو سن کر کے زیادہ سے زیادہ دارالعلوم زکریا دیوبند میں آنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم مکمل محنت کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ دارالعلوم زکریا دیوبند میں پڑھنے والے ہر طالب علم کو عربی زبان میں ماہر بنایا جا سکے۔ باقی آپ حضرات سے بھی دعا ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیے تاکہ دارالعلوم زکریا
دیوبند بھی مزید ترقی کر سکے، اور ہمارے حضرت محتمم صاحب کی جو تمنا ہے اور یہ کوشش ہے، یہ تمنا اور یہ کوشش بھی پوری ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تمنا حضرت محتمم صاحب کی اور یہ کوشش انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے تمام طلبہ عزیز سے درخواست ہے کہ جو طلبہ دارالعلوم زکریا دیوبند کا رخ کر رہے ہیں یا ارادہ کر رہے ہیں یا ادھر ادھر جانے کا وہ ارادہ کر رہے ہیں، تو میری درخواست ہے کہ دارالعلوم زکریا دیوبند میں آئیے، اپنی تعلیم کو معیاری بنائیے، عربی زبان سیکھیے اور یہاں عربی زبان میں آپ ماہر بنیے اور دارالعلوم زکریا دیوبند میں آپ داخلہ لیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی بابر صاحب، جو کہ ایک اچھی اس پہ گفتگو کر رہے تھے فی تکلم عربی پر۔ ماشاءاللہ یہ محتمم صاحب کی بڑی لگن ہے کہ ہمارا ایک طالب علم جو ہے یہاں پر عربی میں ہی صرف بول چال کرے۔ بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا، تمام اساتذہ اکرام کا۔ انشاءاللہ ہمارے اس چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ کو آگے سماعت فرمائیں گے۔